وما انت الا بشر مثلنا. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ آپ تو ہمارے جیسے کہ آپ بشر ہیں, آپ میں ہم میں کیا فرق ہے, آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ ان ظالموں نے یہ خیال بنایا ہوا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوگا یا مخلوق سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے بھی نبی بھیجے ان سب کا ظاہر بشر ہے, وہ بشریت ظاہر ان کی تھی, حقیقت ان کی نورانیت ہوتی ہے لیکن ظاہر ان کا بشر ہے, تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. کیونکہ فرشتہ آ جائے سامنے اور پتہ چل جائے فرشتہ تو پھر کون انکار کرے گا, سب مان ہی لیں گے. تو امتحان تو نہیں ہوا نا. پھر امتحان تو یہ ہے کہ تمہارے جیسا آدمی بھیجا اور اس کو اسٹیٹس دیا, ظاہر میں تمہارے جیسا اسٹیٹس اس کا رسول کا, پھر اس کی مانو آپ. فرمایا کہ وما انت الا بشر مثلنا, کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہے. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, اور ہمیں تو پکا یہ شک ہے آپ کے بارے میں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں, یعنی آپ کو نبی نہیں ہے. تو دیکھو ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے, جب طبیعتیں باطل کی عادی ہو جائیں اور دلوں کا میدان باطل کی طرف ہو, تو چاہے سمجھانے والا اللہ کا نبی ہو یا نبی کا وارث ہو, لوگ اس کی بات میں تعویل نکال لیتے ہیں. نبیوں کے بارے میں تو یہ کہتے تھے جھوٹے ہیں, معاذ اللہ, جیسے کہ آئے تھے آئی. اور علماء جب کسی بات کو سمجھاتے ہیں تو وہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے آپ اتنا زور دے رہے ہیں, علماء سے یہ کہہ دیا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے ارے اپنا کردار تو دیکھو آپ پہلے, آپ کا اپنا عمل تو دیکھو, آپ کیا کر رہے ہو. اس قسم کی باتیں کہہ کے ان کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یا اس کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلا دی جاتی ہے. ارے نہیں یار ان کی باتوں کو چھوڑے بھائی, ان کے تو فلاں سے تعلقات ہیں, فلاں سے اتنے لیتے اتنے لیتے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو ہر زمانے میں یہ شیطان کے پیروکار, اپنے نفس کے پیروکار, یہ علماء کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کر کر چلے جاتے ہیں. کہتے جی آپ کہہ رہے ہو آپ نبی تو نہیں ہے نا. ارے بھائی نبی کا وارث تو ہے, نبی کی بات تو بیان کر رہا ہے, تم سے زیادہ نبی کی بات کو سمجھتا ہے, لیکن لوگ نہیں مانتے. تو فرمایا کہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اچھا پھر آگے کیا, فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, تو پس تم ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر واقعی تم سچے ہو. اب یہ نبی کو چیلنج کر دیا, اور یہ ایک نبی کو نہیں تقریباً سب نبیوں کو چیلنج کیے گئے. اس کے بعد خود اللہ کے نبی سے کہا گیا تو آپ سیڑھی لگا کے آسمانوں میں چلے جائیں. اگر آپ نبی ہیں تو اپنے لیے بڑا باغ بنا لیں, آپ اپنے لیے بہت سارا خزانہ نکال لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن نبی جوش میں نہیں آتے. یہ بتا دوں میں آپ کو کہ نبی اگر دعا کریں تو ان کے لیے ہو جاتا ہے. خود ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لو شئت لصارت الجبال معي ذهبا, اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں. وہ کر سکتے تھے لیکن وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ ڈھیٹ لوگ ہیں, اپنے نفسوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اگر میں نے ان کو یہ معجزہ دکھا بھی دیا تو پھر کوئی اور تعویل نکالیں گے اور اس کا انکار کر دیں گے, اور نبی کا منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے بعد پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوتی, پھر عذاب ہی آتا ہے. تو یہ انبیاء کرام کی شفقت ہوتی ہے اپنے قوموں پر کہ ان کے منہ مانگے معجزے نہیں دکھاتے, اور دکھاتے تو آخر میں دکھاتے ہیں, پھر وہ انکار کرتے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے عموماً ان کے منہ مانگے معجزے نہیں دکھائے. تو اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے تو آسمان سے گرا دیں ہم پر آسمان, اس کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. تو اب اللہ کے نبی نے کیا کہا, قال ربی اعلم بما تعملون, فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو, تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا رب جانتا ہے کہ تم لوگ فاسق و فاجر ہو, تم لوگ کفر کے خوگر ہو, تم لوگ ہدایت نہیں پانے والے ہو, اور میرا رب ہی جانتا تمہیں کب عذاب دینا ہے, تمہیں کب عذاب میں مبتلا کرنا ہے. تو اس لیے رب کے اوپر چھوڑ دیا.
یعنی آپ نے اپنا کام کر دیا اور پھر باقی عذاب آنا ہے نہ آنا رب پہ چھوڑ دیا.